موٹیویشنل کہانی کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ حق مہر کو لاحق بر صغیری مغالطے۔ دوستوں، بچپن کا ایک واقعہ ابھی تک یاد ہے۔ محلے میں کسی خاتون کا انتقال ہو گیا۔ ناسمجھی اور کم سنی کا دور تھا۔ گھونگھٹ برادر دلہنوں کو دیکھنے اور ان کے پاس گھسنے کی تنہا ہمیں میتیں بھی دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ جہاں کسی جنازے کا پتہ چلا پہنچ جاتے تھے کہ میت کو دیکھیں۔ نہ کوئی ڈر نہ خوف، عجیب دور تھا۔ اب اس میت والے گھر میں بھی گھس گئے۔ جنازہ بالکل تیار تھا۔ پھر ایک عجیب منظر دیکھا۔ مرحومہ کا خاوند آیا اور ڈولے کے سامنے بیٹھ کر اپنے ہاتھ جوڑ دیے کہ نیک بخت، حق مہر معاف کر دے، اور اپنے آنسو پوंچھنے لگا۔ ہمیں یہ تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ حق مہر کیا ہوتا ہے اور یہ آدمی کیوں معافی مانگ رہا ہے، مگر اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ یہ عورت تو مر چکی ہے، تو اب معاف کیسے کرے گی؟ یہ تو کسی بھی بات کا جواب ہی نہیں دے سکتی، تو پھر معافی کیسی؟ پھر وقت اور آگے بڑھا تو ایسے مزید مظاہر کے علاوہ جاننے والوں کے ساتھ ساتھ خود اپنے خاندان میں بھی ایسے مناظر دیکھنے کو ملے کہ مرد کا انتقال ہو گیا، جنازہ تیار ہو گیا تو اس کی بیوہ کو پکڑ کر لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ اپنے خاوند کو اپنا حق مہر معاف کر دو اور اسے ہلکا کر کے خدا حافظ کہو۔ اور یہ سبھی کوئی جوان آدمی نہیں تھے، ان کی شادیوں کو 30 برس بیت چکے تھے، کچھ بچوں کی شادیاں بھی کر چکے تھے، اور حال یہ تھا کہ بیویوں کا حق مہر ادا نہیں کیا تھا۔ ذرا اور سمجھ آئی تو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایک آدمی شادی کرتا ہے، گھر اور فیملی بناتا ہے، بیوی بچوں کی ضروریات اور خواہشات پوری کرتا ہے، اپنی محنت کی کمائی سے بیوی کو اچھا پہناتا اوڑھاتا ہے، اسے حسب مقدور تحائف اور زیورات سے بھی لاد دیتا ہے، مگر اس کا حق مہر ادا نہیں کرتا، اور محض ایک فرضی کی ادائیگی سے پہلو تہی کر کے وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہی اس کے مجرم کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے، اور بیوی کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اسے معاف کرے، ورنہ وہ بروز محشر اس کے قرض دار کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا۔ پھر وجہ یہی سمجھ میں آئی کہ ہمارے معاشرے میں بھی کسی بھی عورت کا شوہر سے اپنا حق مہر طلب کرنا کسی گناہ یا گالی سے کم نہیں سمجھا جاتا، اور فرض کر لیا گیا ہے کہ حق مہر کی ادائیگی صرف طلاق ہی کی صورت میں ضروری ہے، اور اگر عورت نے خلا دی ہے تو پھر اتنا تکلف بھی نہیں۔ حق مہر کی رقم اگر حسب استطاعت ہی تب بھی اس کی ادائیگی کو بدشگونی متاثر کیا جاتا ہے، یا پھر بعض والدین اپنی بیٹی کے تحفظ کی خاطر اتنی بھاری رقم حق مہر میں لکھوا لیتے ہیں کہ مرد کے لیے اپنی ذمہ داریوں سے نبرات ازما ہوتے ہوئے وہ اضافی رقم مہیا کرنا ممکن ہی نہیں ہو پاتا، اور کہیں تو اس بارے میں سوچا ہی نہیں جاتا، اور مشاہدے میں آتا ہے کہ ازواجی زندگی اگر تکلیفوں اور ناچاکیوں کا شکار ہو جائے تو بعض شاطر مرد جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ عورت عاجز آ کر خلا لینے پر مجبور ہو جائے تاکہ بغیرت حق مہر کی ادائیگی سے بچ جائیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ شریعت میں انعقاد نکاح کے جو اعمال بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک واجب رکن مہر کی اہمیت کو سمجھا جائے، اور شادی کے موقع پر حق مہر مرد کی مالی حیثیت کے مطابق اتنا ہی رکھا جائے کہ وہ عام حالات میں ہی بلکہ اپنی پہلی فرصت میں اسے بآسانی ادا کر سکے، نہ کہ جنازے پر معافیاں تلافیاں ہوں، اور یہ اتنا کم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ طلاق عورت کو کسی حلوے کی طرح تھالی میں رکھ کر ملے۔ 1900 کے اوائل میں متحدہ ہندوستان میں ایک تولہ سونے کی قیمت 16 روپے اور کچھ آنے تھی،
اور شاید اسی دور میں حق مہر 2 تولہ سونا کے مساوی رقم 32 روپے 6 آنے مقرر کی گئی ہو، جیسے لوگ 32.25 بھی کہتے ہیں اور 32.5 بھی۔ پھر وقت کے ساتھ روپے کی قدر گھٹتی رہی، سونے کی قیمت بڑھتی رہی، مگر حق مہر 32.25 روپے ہی رہا اور لوگ وہ تک اپنی بیویوں کو ادا نہیں کرتے تھے۔ پوری 1 صدی بیت گئی مگر یہ رسم بر صغیر میں آج بھی کہیں نہ کہیں جاری ہے، یکسر ختم نہیں ہوئی۔ اسے دین کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ لوگ حسب مقدور بری میں طلائی زیورات چڑھاتے ضرور ہیں مگر 100 سال پہلے کے سوا 32 روپے کا حساب نہیں نکالتے کہ آج کی کتنی رقم بنتی ہے۔ شریعت نے مرد پر عورت کا یہ حق اسے عزت اور تحفظ دینے کے لیے رکھا ہے، نہ کہ اسے 32.25 روپے میں 2 کوڑی کا کر کے رکھنے کے لیے۔ کم از کم مہر فاطمہ کو ہی مثال بنا لیا جاتا جو کہ 500 درہم تھا۔ 32.25 روپے کا سحر آج بھی بہت سو کے سر پر سوار ہے، ٹوٹ کے نہیں دے رہا۔